لیکن یہ اصلاً مال کی نہیں بلکہ جان کی نظر ہے جو اس جانور کے بدلے میں چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔ وہ یوں صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ جان کا مطالبہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال تم سے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے ایک علامتی اظہار کے طور پر ہم ایک جانور کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ گویا یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی ہم سے جان کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ بھی ہم اسی طرح پیش کر دیں گے۔ یہ جانور کی قربانی بھی چونکہ جان کی قربانی ہے تو یہ اس کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں چند حقیقتوں کا علامتی اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اس تعلق کا کہ ہم نے اپنی جان اس کے سپرد کر رکھی ہوئی ہے، اس کا علامتی اظہار قربانی ہے، اور یہ قربانی اس کو یاد دلاتی رہتی ہے۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن غور کیجئے تو یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو جب خدا کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنی جان پیش کرتا ہے، اس کو مال سے سمجھ لیجئے، جب خدا کے لیے مال پیش کرتا ہے تو یہی مال کی زندگی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ جب تم لوگوں سے سود کھانے کے لیے اپنا مال دیتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا، لیکن جب تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو تو یہ مال پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس میں افزونی فرماتے ہیں۔ یہ افزونی تمہارے سامنے قیامت میں آ جائے گی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری ایک ایک پائی کو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھا کے کس طرح احد پہاڑ کے برابر بنا دیا ہے، یہ وہاں معلوم ہوگا تمہیں۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے، یعنی بظاہر آدمی جب اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے دیتے ہیں، تو وہ اپنی جان پیش کرتا ہے تو موت کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے، زندگی کو کھو رہا ہوتا ہے، لیکن وہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی کہ حقیقی زندگی اللہ کے ساتھ ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو اللہ کے ذریعے سے ملتی ہے، اور حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو آدمی کو موت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی ہے جو ایک متاع حقیر ہے، یہ ہم خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، اس کے عوض میں اس کی طرف سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔